بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی چند آیات بی ایس کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ سورۃ الفرقان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ سورت 25ویں نمبر پر ہے اور 18ویں اور 19ویں پارے میں ہے۔ اس میں کل آیات 77 ہیں، رکوع 6 ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورۃ الفرقان، سورت کی پہلی آیت میں الفرقان کا لفظ ہے اور اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ الفرقان قرآن حکیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الفرقان کا معنی حجت، برہان، قطعی دلیل، حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہر چیز، ہر بات۔ یہ صورت حق اور باطل افکار، حق اور باطل جماعتوں کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ تو اسی روشنی میں ہم سورت کا ان منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورت الفرقان کی آیات 63 تا 76 یہ ہمارا آج کا مطالعہ ہے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ہمارا آج کا موضوع رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور رحمان کے بندے وہ جو ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات اس میں بتلائی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، ادب سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ زمین پر اکڑ کر چلنا اور اس غرض سے کہ اللہ کے بندوں پر اپنا رعب طاری کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی اکڑ کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نہ تو کوئی انسان اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو ایک اصول اور ضابطے کے تحت اپنے استعمال میں لایا جائے تو یہ ساری چیزیں انسانی خدمت کے لیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہی کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا، انسانوں کے تابع کر دیا گیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تم اس زمین پر اصول اور ضابطے کے ساتھ چلو، کسی چیز کی ہوس کے ساتھ نہ چلو، تسلط کی ہوس کے ساتھ نہ چلو، وسائل پر قبضے کی ہوس کے ساتھ نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں، تو رحمان کے بندے ان اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ یہی بنیادی مقصد ہے کہ زمین پر
کس انداز سے چلا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے جب ان سے کوئی بے سمجھ لوگ بات کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس فضول بات ہے، اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں، کوئی وزن نہیں، بس ایک ماحول کے اندر کوئی بات دیکھی اور کہہ دی، اور پھر جو کہہ دیا اس پر چاہے وہ غلط ہی ہو اترانا، اصرار کرنا، دلائل دینا شروع کر دینا، یہ جاہلوں کی عادت ہے. تو جب ایسے جاہل لوگ خام خواہ الجھتے ہیں تو یہ بھی ان سے الجھ نہیں پڑتے، یہ ان کے خلاف رد عمل کا اظہار نہیں کرتے. قالوا سلام، پرے پرے سے ہو کر گزر جاتے ہیں کہ صاحب سلام. اور ان کی ایک اور خوبی آیت نمبر 64 میں بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں. یعنی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا انتہائی عاجزی کا اظہار ہے کہ وہ اس ذات کو سجدہ کرتے ہیں جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کی مخلوق پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اس کے آگے سجدہ ریز ہیں کہ سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ جس چیز کا حکم اس کے رب کی طرف سے اسے دیا جائے گا وہ اس پر اپنی گردن جھکا کر پوری طرح عمل کرے گا. سجدہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر قربان کر دینے کے اظہار کا نام ہے. وقیامن، اور وہ کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب اللہ کے حضور عبادت میں رات گزارنا، قرآنی آیات پر غور و فکر کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل وقت قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تدبر اور غور و فکر کیا کرتے تھے. جہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ان آیات کو بار بار دہراتے، جن آیات کے اندر ڈرایا گیا ان آیات پر کو بار بار پڑھتے. تو یہ رات کا وقت غور و فکر کا وقت ہے. تو رحمان کے بندے راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں جو کچھ پڑھتے ہیں دن کو اس پر گر نہیں جاتے، اس پر قائم رہتے ہیں. اور قیام کی حالت میں جو کچھ پڑھا پھر اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کے قیام کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے، اور پھر اسی کے اظہار کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے. یقیناً عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور عذاب آخرت میں بھی آتا ہے. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ظالم طبقات غالب آ جائیں، ایسے طبقات غالب آ جائیں جو وسائل پر قبضہ کر لیں اور انسانیت کی ایک بڑی تعداد ان وسائل سے محروم ہو کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑے، بد اخلاقیوں کے اندر پڑ جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹے، اولاد والدین ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں، گھروں کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. تو یہ دنیا کا عذاب ہے اور یہ عذاب پوری تباہی ہے. اور ایک آخرت کا عذاب ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے اعمال کو درست بنیادوں پر سر انجام نہیں دیتے تو اسی کا اثر اگلے جہان پر پڑتا ہے اور وہاں پر ایک برا ٹھکانہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے. تو اس لیے رحمان کے بندے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں
دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے دنیا کے اندر ایک بہترین نظام تشکیل دیا جس کو ہم ماڈل کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ ہو یا خلفائے راشدین کے دور کا بین الاقوامی نظام ہو، یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ انہوں نے بہترین امن و امان اور خوشحالی کا ایک نظام دیا اور دنیا کے اندر ایک بہترین نظم و نسق پر مبنی سوسائٹی تشکیل دی، اور ایسی ہی جماعت اگلے دور میں جا کر جنت کی حقدار ٹھہری، اور کہا گیا دنیا کے اندر ہی 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی، انہی میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، یہ دونوں چیزیں قرآن حکیم کے پیش نظر ہیں۔ دنیا کا عذاب سے بچنا اور آخرت کے عذاب سے بچنا، یہ دونوں چیزیں قرآن حکیم کے پیش نظر ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مہانا۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت 66 میں رحمان کے بندوں کی ایک بڑی اہم صفت بیان کی گئی کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ یہ آیت بڑی واضح طور پر اعتدال پسند طبقے کے رویے کا اظہار کر رہی ہے۔ کہا گیا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو، تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقترو، اور بخل بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اعتدال پر رہتے ہیں۔ ایک جگہ پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر خرچ کرنا چاہیے، اور جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ مثلا ایک چیز بڑی مناسب قیمت میں 100 روپے میں ضرورت پوری کرتی ہے اور ہم وہاں پر 1000 روپیہ خرچ کر دیں تو یہ اسراف ہے۔ اور ایک جگہ پر 1000 خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہم بخل کر کے معیار کو گرا کر وہاں پر کم پیسہ خرچ کریں، یہ بخل ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اسراف ہے، کسی جگہ اعتدال نہیں۔ شادی بیاہ کے خرچے ہوں، دیگر امور پر خرچ کیا جا رہا ہو تو بے جا اسراف، اور اگر سوسائٹی کی فلاح پر کہیں خرچ کرنا پڑ جائے تو وہیں پر ہاتھ رک جاتا ہے۔ تو اس لیے خرچ کا عمل اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ اعتدال صرف یہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر عمل کے اندر اس اعتدال کا اپنانا ایک ضروری عمل ہے۔ عبادات ہی کرتے رہنا، عمل کی طرف نہ آنا، یا عبادات کو بالکل چھوڑ دینا اور محض مادی زندگی گزارنا، یہ اعتدال نہیں۔ عبادات ایک معاشرتی نتیجہ چاہتی ہیں۔ ایک عابد کتنا بہترین معاشرے کا فرد ہے، یہ اس سے اظہار چاہتی ہیں، وہ نظر آنا چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال یہ ضروری ہے، یہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت
اور آیت نمبر 67 میں ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتے۔ انسانی حریت اور آزادی یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں سے جو برتر ذات ہے صرف اسی کے آگے جھکے، کسی اور کے آگے مت جھکے۔ کسی اور کے آگے جھکنا لفظ انسان کی توہین ہے۔ انسان لفظ کے اندر حریت اور آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، کوئی اور اسے اپنے آگے نہیں جھکا سکتا۔ ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق اعمال کے اندر جو اللہ کے حکم ہیں ان کی اطاعت کرنا وہ ہر ایک پر لازم اور فرض ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس اطاعت کے لیے اگر کوئی ذریعہ بنتا ہے، جیسے والدین ہیں ان کی اطاعت ہم پر ضروری ہے، ملک کے حاکم ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازمی قرار دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے۔ کسی اور کے آگے جھکنا یہ انسانی حریت اور آزادی کے خلاف ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی شخص کا ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ایک ناحق قتل یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کر خود جو ہے فیصلے کرتے پھریں، کچہریاں تھانے چوکوں پر لگائیں اور ایک فرد فیصلے کرتا پھرے۔ ایک طرف یہ کہ آپ کے معاشرے کے اندر بہترین ادارے ہوں اور وہ ادارے لوگوں کے فیصلے کریں، قصاص لیں، کسی نے ظلم اور زیادتی کی اس سے بدلہ لیں اور جو مظلوم ہے اس کو حق دلوائیں۔ یہ بنیادی طور پر جائز طریقہ کار ہے کسی بھی معاشرے کے اندر کام کرنے کا۔ خود سے فیصلے کرنا، خود سے کسی کا قتل کر دینا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح ریاست جہاد کو فرض قرار دیتی ہے تو اس جہاد کے اندر شرپرستوں کی سرکوبی کرنا اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ریاست کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا ناجائز قتل یہ بھی درست نہیں۔ جائز قتل یہ ہوگا کہ ریاست کے اداروں کے ایک نظم و نسق کے اندر رہتے ہوئے کسی عمل کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح اس سے اگلی بات کی گئی ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ایک یہ کہ معاشرے کے اندر قانون کا ہونا، معاشرے کے اندر قانون اصل میں بنیادی طور پر ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک معاہدے کا نام ہے۔ زنا اس معاہدے کو توڑنا ہے اور اس کے مقابل نکاح اس معاہدے کو جوڑنا ہے، اس معاہدے پر عمل ہے۔ جو لوگ نکاح کے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے وہ زنا کرتے ہیں، اور زنا ظاہری بات ہے کہ یہ ایک معاہدے کو توڑنا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں قبول کرتا۔ اور ایک ناحق قتل اس میں بھی ہو جاتا ہے کہ اگر زنا کی صورت میں کوئی اولاد پیدا ہو تو اس کے حقوق کو کوئی نہیں مانتا، اور اول تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کو چھپایا جائے، یہ بھی ناحق قتل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ زنا رحمان کے بندے ایسے کسی بھی عمل سے دور رہتے ہیں کہ جس میں معاہدات کو توڑا جائے۔ اور یہ کہا گیا کہ جو یہ سارے عمل کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک عذاب دنیا میں بھی ہوا اور دگنا عذاب آخرت میں ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ دنیا کے اندر تو ایک وقت مقرر ہے، یہاں کا عذاب اسے ایک وقت مقررہ تک ملے گا، اور پھر آخرت کی زندگی کے اندر وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔
تو دنیا کے عذاب سے بھی بچنا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا کریں اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کریں اور آپ کے عذاب سے بچائیں. تو یہ دعا بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی یہ مطلوب ہوتی ہے. اب کسی شخص کے پاس یہ قانون پہنچا، اس سے پہلے اسے اس قانون کا علم نہیں تھا کہ سوسائٹی کے اندر ایک مہذب طریقے سے کیسے رہا جاتا ہے. جب اس کے پاس یہ قانون پہنچا کہ اسے ہر زمین کے اوپر ایک قانون کے ساتھ چلنا چاہیے، اسے زنا نہیں کرنا چاہیے، اسے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، اسے دنیا کے اندر ایک بھلائی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے. تو جب یہ پیغام اس تک پہنچتا ہے تو الا من تاب، تو جس شخص نے توبہ کی، وآمن عملا صالحا، اور پھر ایمان لایا اور نیک کام کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بنیادی طور پر انسان سلیم الفطرت ہے، وہ اپنی فطرت کے اندر غلط اعمال کرنے نہیں چاہتا، لیکن معاشرہ، ماحول، گرد و پیش اسے اس طرح متوجہ کرتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی اختیار کرے. تو اس لیے یہ ضروری عمل ہے کہ جہاں پر ہم کسی کو انفرادی نیکی کی تبلیغ کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا اجتماعی ماحول بھی نیک ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہماری ہر طرف سے برائی کی دعوت دی جا رہی ہو اور پھر لوگ نیک ہو جائیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. وہ معاشرے کا بہت ہی طاقتور طبقہ ہوتا ہے جو ایسی ریزسٹنس اور ایسی مزاحمت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن معاشرے کا اکثریتی طبقہ جو ہے وہ انہی اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ان کے گرد و پیش کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے معاشرے میں ایک اچھے سسٹم کا ہونا، نیکیوں کے نظام کا ہونا یہ ضروری ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو اس درست راہ کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، برائیاں اس کی ختم کر دیں گے. اس کی برائیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے. ومن تاب، جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہاں پر ومن تابا، جس نے توبہ کی، وعملا صالحا، یہ نہیں کہ محض توبہ کر لی اور توبہ کر کے دوبارہ اسی ڈگر پر چلے پڑے. ہمارے یہاں پر کچھ موقع ایسے آتے ہیں بڑی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں طویل دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن نہ اپنے اعمال درست کیے جاتے ہیں، نہ سوسائٹی کے اعمال درست کیے جاتے ہیں، نہ اپنے تجارتی، معاشی، سیاسی، سماجی، بازار کے معاملات کو درست کیا جاتا ہے. اسی ڈگر پر چلا جاتا ہے. بس توبہ کر لی اور دوبارہ نئے سرے سے اسی ڈگر پر چل پڑے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے، درست اصولوں پر اپنی معیشت استوار کی، اپنے خاندانی معاملات استوار کیے، اپنے بازار کے معاملات استوار کیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے. تو یہ اگر آپ اس سے پہلے ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، اس قانون کو آپ توڑ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں آتا ہے، آپ تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اچھے اعمال کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. محض گڑ گڑا کے توبہ کر لینا کسی خاص ایونٹ پہ، کسی خاص موقع پر، کسی خاص رات میں، اور پھر دوبارہ انہی عملوں کی طرف لگ جانا، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے پرانی پالیسی کو چھوڑ کر، غلط پالیسی کو چھوڑ کر درست پالیسی کو اپنانا، اور پرانی اور غلط پالیسی کا ایک کہنا کہ یہ غلط تھی، یہ نہیں کہ جی وہ بھی ٹھیک تھی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ٹھیک کر رہے تھے یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. توبہ اس چیز کا نام ہے کہ غلط حکمت عملی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ پر جو درست حکمت عملی ہے اسے
قبول اسے اپنایا جائے، یہی اصل میں توبہ ہے اور یہی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں تو فرمایا گیا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہ صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ اور جو لوگ بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزریں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں، اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانہ دیے جائیں گے اور ان کے وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ٹھہرنے اور رہنے کی وہ خوب جگہ ہے۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بےہودہ اور جھوٹی باتوں میں شامل نہیں ہوتے کہ جی معاشرے کا چلن ہے چلو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، وہ ان سے دور رہتے ہیں، وہ اپنا ایک سٹینڈرڈ برقرار رکھتے ہیں، اس پر رہتے ہیں، ایک سچی قیادت کے طور پر وہ ابھرتے ہیں، اور یہ لوگ جب کسی بےہودہ بات سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ سوسائٹی کا وہ طبقہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے فلاں بھی کر رہا ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور پھر یہ کہ کسی نے اگر کوئی بےہودہ بات کی تو ہم بھی جواب میں بےہودہ بات کریں، کسی نے کوئی جگت بازی کا ماحول ہے کسی نے جگت ماری تو ہم اس سے اوپر کے درجے کی جگت ماریں، نہیں، نہ تو وہ بےہودہ باتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اگر کسی جگہ ہو رہی ہوں تو وہ وہاں سے شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ 63ویں آیت میں کہا گیا تھا اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب وہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے الیتے نہیں ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ تم بھی سلامتی میں رہو ہمیں بھی سلامتی میں رہنے دو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ باتوں سے گزرتے ہیں تو بھی شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا، ان کی رحمان کے بندوں کی ایک صفت اور بہت عمدہ بیان کی گئی کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے، دیکھیے یہاں پر لفظ کیا ادا کیا جا رہا ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم، انہیں ان کے رب کی آیتوں سے جب سمجھایا جاتا ہے، یعنی رب کی آیات کیا ہیں؟ خود قرآن حکیم، یہ آیات ان کو پڑھی جاتی ہیں تو یہ رب کی آیات پہ بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے کہ بس خالی پڑھ لیا اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر نہ کیا، یہ اندھے بہرے ہو کر گرنا ہے، صرف پڑھتے جانا پڑھتے جانا پڑھتے جانا، یہ کوئی درست عمل نہیں، بلکہ قرآن حکیم اور اللہ کی آیات انسان سے ایک عمل کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ عمل محض ذاتی نہیں ہے۔ آپ تمام آیات رحمان کے بندوں کی تمام صفات کا جائزہ لیں تو اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک سوسائٹی سے انٹریکٹ ہے، معاشرے سے ان کا ایک تعلق ہے، تو یہ جو آیات ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یہ ان سے ایک معاشرت کا تقاضا کر رہی ہیں۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ دیکھیے معاشرے کا سب سے بنیادی یونٹ گھر ہے، معاشرت میاں بیوی کے نکاح کے معاہدے سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک گھر کی معاشرت تشکیل پاتی ہے، اور یہ معاشرت اگر درست بنیادوں پر استوار ہو جائے تو ایسے گھروں پر بننے والے شہر ایک متمدن شہر کہلاتے ہیں، اور اگر شہر کا تمدن تباہ و برباد ہو جائے تو نہ صرف اس کے اندر بسنے والے گروہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں بلکہ گھروں کے اندر اولاد اور والدین بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے اندر بھی ایک دوسرے سے لڑائی رہتی ہے۔
اور گھریلو نظام تباہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عدالتوں کے اندر اکثریتی کیس جو ہیں میاں بیوی کی طلاق اور جدائی کے ہیں۔ تو کیا بنیادی وجہ ہے؟ یہی کہ ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ وہ انتشار کا شکار ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو گھر کا سب سے بنیادی یونٹ ہے اس کے بارے میں کہ بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ گھر کا نظام بہترین اصولوں پر استوار ہونا چاہیے۔ گھر کو بھی ایک ریاست کے طور پر کہ والد بطور سربراہ ریاست، والدہ بطور مشیر ریاست، اور پھر یہ دونوں کی مشاورت سے ان کے لیے اولاد ایک ریت کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں پر ان کے لیے سردی گرمی کھانے پینے ہر چیز کے لحاظ کے مطابق ان کے لیے خوراک کا بندوبست، ان کی دیگر ضروریات کا بندوبست یہ ریاست کے سربراہان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک گھر کا نظام جب ان اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر انہیں ان کی بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اور پھر ایسی معاشرت اگر پورے شہر اور قومی سطح پر وجود میں آ جائے تو ایک بہترین سوسائٹی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ متقی لوگ یعنی عدل و انصاف کرنے والے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو عدل کرنے والا ہے۔ اور کہا گیا کہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ آج چور اچکوں کو اکٹھا کر کے جو ہے اجتماعیتیں بنا لی جاتی ہیں، تو چور اچکوں کی امامت نہیں چاہیے، جرائم پیشہ لوگوں کی امامت نہیں، متقی اور پرہیزگاروں کی امامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ امام بھی متقی ہو، بہترین اس منصب پر فائز ہو، اور اس کے ساتھ اس کے معاونین وہ متقی لوگ ہوں۔ اور جب ایسے لوگ معاشرے کی امامت کرتے ہیں، معاشرے کا نظام سنبھالتے ہیں، تو ایک بہترین معاشرت وجود میں آتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے لیے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہی بنیادی مقصد ہے کہ ایک ایسی نمونے کی جماعت پر ایک ایسی جماعت تشکیل پانی چاہیے، اور ایسی جماعت کی امامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر جس کو سیاست کا شوق ہوتا ہے وہ بغیر کسی تربیت کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی بس میں نے بھی اب سیاست کرنی ہے، جسے چار لفظ بولنے آ جائیں تو لوگ اسے کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیڈر بن جائیں۔ تو یہ خالی مقصد نہیں ہوتا، ایک بہترین نظریہ، اس نظریے پر تربیت یافتہ جماعت، یہ عباد الرحمان کی جو صفات بتائی گئی ہیں، ان صفات ان اصولوں پر مبنی وہ جماعت وہ معاشرے کے اندر جو نظم و نسق بناتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرت تشکیل پاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بہترین گھر دیے جائیں گے، بالا خانے دیے جائیں گے، اور ان کا وہاں پر دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر بہترین امن اور خوشحالی کا نظام بنایا ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ زیورات سے لدی ہوئی ایک علاقے سے شام سے مکہ تک کا سفر کرتی ہے، اور اسے راستے میں کوئی خوف نہیں، کوئی اس کے زیور کی طرف آنکھ اٹھا کر اس سے چھینا جھپٹی نہیں کرتا، کوئی اس کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں۔ ایک ایسی معاشرت تشکیل دینے والی سوسائٹی، جماعت، تو ان کے لیے جنت کے اندر بھی تو اعلیٰ بالا خانے ہوں گے، اور وہاں پر ان کا بہترین استقبال کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا گیا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ ٹھہرنے کی کیا ہی خوب بہترین جگہ ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ جہنم ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہنا نہیں چاہتے جس سوسائٹی کے اندر بدامنی ہو، بدحالی ہو، لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوں، جرائم پیشہ لوگ رہتے ہوں، وہاں آپ رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی جہنم میں بھی ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے، تو اس برے ٹھکانے کے اندر بھی ہم رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ایک سوسائٹی عباد الرحمان کی صفات کے حامل لوگوں کی ہو، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جنت میں بھی بہترین جگہ ہو، تو وہ ٹھہرنے کی کیا ہی خوب اور بہترین جگہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔